بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعتکاف کے بارے میں چند باتیں عرض کرتے ہیں جو نہایت ضروری۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کے کیا معنی ہیں، اعتکاف کسے کہتے ہیں۔ اعتکاف عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ٹھہر جانے کے اور خود کو روکنے کے آتے ہیں۔ شریعت اسلامی کے اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہر جانے کو۔ اعتکاف کب سے شروع ہوتا ہے؟ اعتکاف 21ویں رمضان کی 21ویں شب سے شروع ہوتا ہے، یعنی اعتکاف کرنے والا 20 رمضان کو اپنا بستر لے کر روزہ کھولنے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے، یعنی روزہ وہ مسجد ہی میں کھولے، اور جب عید کا چاند دیکھ لے تو مسجد سے باہر آئے۔ اچھا، اعتکاف کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں؟ اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے کہ روزہ رکھے آدمی، اعتکاف کرنے والا روزہ رکھے۔ اگر روزہ نہیں رکھتا ہے اور معتکف ہے، اعتکاف معتبر نہیں ہوگا، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والا عاقل ہو، عقل مند ہو، پاگل اور مجنون کا اعتکاف معتبر نہیں ہوگا۔ اسی طرح اعتکاف اس مسجد میں کیا جائے جہاں مستقل نماز ہوتی ہو، جہاں مؤذن اور امام ہو۔ یہ نہیں کہ کہیں پر آدمی نماز پڑھتے ہیں، کوئی کمرہ ہے وہاں پہ اعتکاف کر لیا، وہاں پر اعتکاف معتبر نہیں ہوگا۔ اور یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اور بھی اعتکاف ہیں، اعتکاف کی اور بھی قسمیں ہیں، لیکن ان قسموں کو یہاں ذکر نہیں کرنا ہے۔ واجب بھی ہوتا ہے اعتکاف، نفل بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر پوری بستی میں کوئی ایک آدمی اعتکاف کر لے گا تو تمام بستی والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر ایک بھی اعتکاف نہیں کرے گا تو تمام بستی والے گنہگار ہوں گے۔ اچھا، اعتکاف میں کرنا کیا ہے؟ فضول باتیں نہیں کرنا ہے، بس ضرورت کے بقدر باتیں کرنا ہے۔ کوئی کام آدمی کسی سے کہہ دے، اس کو کہہ دینا، سن لینا ہے، فضول باتیں نہیں کرنا ہے۔ اور جو دعائیں کرنا ہو وہ دعائیں آدمی کر سکتا ہے، تلاوت کرے، نوافل پڑھے اور دینی کتابیں پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح بلا ضرورت باہر بھی نہیں جا سکتا ہے۔ ضرورت شرعی، حاجت انسانی، جو ضروریات انسان کے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا کھانے کے لیے، اگر کھانا مسجد میں پہنچانے والا کوئی نہیں ہے تو کھانا کھانے کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ اسی طرح قضاء حاجت کے لیے باہر جا سکتا ہے، اور اگر مسجد میں اس کا انتظام ہو تو پھر مسجد ہی میں قضاء حاجت کے لیے جانا چاہیے۔ اسی طرح ضرورت شرعی پیش آ گئی، یعنی اس کو احتلام ہو گیا، اب غسل کے لیے باہر جانے کی اس کو اجازت ہے۔ اسی طرح جمعہ کا غسل کرنا ہے، اس کے لیے فقہا نے اجازت دی ہے کہ اگر مسجد کے کسی کونے میں غسل کر سکتا ہو تو کر لے، ورنہ مسجد میں انتظام ہو تو جمعہ کا غسل کر سکتا ہے۔ ہاں، کسی کی جنازے میں نہیں جا سکتا، تدفین میں نہیں جا سکتا، کسی کی عیادت کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ اگر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح خود بیمار ہو گیا، اب اگر باہر جاتا ہے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ گناہ نہیں ہوگا لیکن اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کو دوبارہ اعتکاف کرنا ہوگا۔ اعتکاف کی حدیثوں میں بہت فضیلت آئی ہے، اعتکاف کرنا چاہیے، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا ایسا ہے گویا اللہ کے در پہ پڑ جانے والا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ مالک میں تیرے در پہ پڑ گیا ہوں، جب تک مجھے وہ چیز مل نہ جائے گی جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں تب تک میں اس چوکھٹ سے در سے نہیں جاؤں گا۔ اور آدمی کی غرض یہ ہوتی ہے اس کی مغفرت ہو جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ انشاءاللہ اگر اس نیت سے اعتکاف کیا جائے گا تو اعتکاف اجر و ثواب کا باعث ہوگا، اور اعتکاف کرنے والا اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ والسلام علیکم۔